اس کا تعلق بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو گردانتا ہے کہ میں تو اس کا بندہ ہوں. ایسے ہی ہے نا، جب اس کا بندہ بن جاتا ہے نا، پھر وہ کہتا ہے کہ جب تعلق بن جاتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے نا تعلق بن گیا، اب کوئی دوستی یاری ہو، کوئی گفٹ شفٹ بھی ہو، ٹھیک ہے، اس تعلق کو مزید مضبوط کیا جائے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں پھر مجھے اب تحفہ بھی دو. اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے. جو تعلق بنایا، ہم ایمان تو لے آئے ان سب چیزوں پہ، اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے. تعلق تو بن گیا ہے، اب اس تعلق کا تقاضا یہ ہے، اس دوستی کا تقاضا یہ ہے، اس بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مجھے اب کچھ تم دو، تحفہ دو بھائی، گفٹ شفٹ دو کوئی. گفٹ بڑا عجیب ہے، تحفہ بڑا عجیب ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد جو سب سے پہلی نیکی ہو، پتہ کیا ہے؟ وہ مجھے تحفہ دو. کیا تحفہ دو؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، تمہارا وہ دل پسند مال جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے، جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پہلا تحفہ ایمان لانے کے بعد پہلا تحفہ یہ ہے. اس کو گن گن کے نہ رکھو، اس کو سمیٹ سمیٹ کے نہ رکھو، اس کو خرچ کرو. یہ ایمان لانے کے بعد پہلا تقاضا ہے کہ قربانی دینا سیکھو. ٹھیک ہے، تو کس پہ قربانی دیں گی؟ عجیب بات ہے ویسے یار. سب سے پہلے قربانی کے حقدار کون ہے؟ کس کو آپ دیں، کس پہ خرچ کریں، کس پہ انویسٹ کریں؟ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار تو ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں، وہی تو ہمارے شریک ہیں. اور اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے خرچ کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے اپنے رشتہ داروں پہ. ان کو تحائف دو، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کی دعوت کرو. اگر تم صاحب ایسی تو کرو بھائی. اللہ نے مال آپ کو اس لیے نہیں دیا، جو ضرورت سے زیادہ مال ہے وہ لازماً کسی کی امانت ہے آپ کے پاس. جو انسان اس سوچ کے ساتھ اپنے پاس مال رکھتا ہے اور انویسٹ کرتا ہے، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے، اور دنیا میں بھی اس کو کوئی کبھی تنگی نہیں آ سکتی. سب سے پہلا حقدار کون ہے جی؟ آپ کے رشتہ دار، آپ کے مال کو ان پہ خرچ کریں. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہمارا جس کرائٹیریا میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، ہمارے وہ کزنز ہوتے ہیں، ہمارے پھوپھی زاد تایا زاد ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہوتے ہیں. اگر ہم اس کرائٹیریا میں اپنے آپ کو اچھا ثابت نہیں کر سکتے، قربانی دینے والا ثابت نہیں کر سکتے، تو ہم کہیں بھی نہیں کر سکتے. پھر بھول جائیں کہ ہم کہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے گا اگر ہمیں وہاں عزت دی. تو اس لیے سب سے پہلا جو کرائٹیریا ہے، سب سے پہلی جو سٹیج ہے جو ہم نے اچیو کرنی ہے، جسے ہم نے پار کرنا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں. ان کے دلوں کو فتح کرنا ہے، ان پہ انویسٹ کرنا ہے، ان کو تحائف دینے ہیں. ان میں سب سے پہلے تلاش کرنا ہے کہ کون کمزور ہے. رشتہ دار کو صدقہ دینے کا دوہرا اجر ہے، آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے. رشتہ دار کو جب ہم صدقہ دیتے ہیں اس کا دوہرا اجر ملتا ہے. مگر ہمیں تو رشتہ داروں سے اعتراض ہوتا ہے، وہ تو ہمارے گھر ہی نہیں آتا، ہم اس کے گھر جاتے ہیں. وہ کوئی چیز پکاتے ہیں تو ہمیں کون سا دیتے ہیں؟ سان دیتی سی کوئی، اسی بھی نہیں دینی. اسی گئے سی نہ صرف 4 رس کو آدھے سی، اسی بھی 4 رس ہی گیا. جو انسان یہ سوچ لیتا ہے نا بیٹا، وہ پھر اپنے اس کرائٹیریا سے باہر نکل ہی نہیں پاتا. اس کی زندگی اسی میں پوری ہو جاتی ہے. وہ اسی اعتراضات اور لین اور دین میں ہی مر جاتا ہے. جب وہ مرتا ہے تو سارے رشتہ دار بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں. یہ فضول کی بحث ہے، کس نے کیا کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. بس میٹر یہ کرتا ہے آپ نے کیا کیا. کسی نے آپ کے ساتھ گالی نکالی ہے، ٹھیک ہے یار، اس نے غلطی کی ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے کی ہے. کسی وقت کسی نے آپ کی بےزتی کر دی ہے، اس نے اپنی ذات کے لیے کی ہے، اس کی کام فہمی تھی بیچارے کی. تو آپ کو اس کو گرداننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. کسی انسان کے کرنے سے کسی انسان کی بےزتی نہیں ہوتی، بات یاد رکھیں. جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اس کو ہزاروں طریقے ہیں اس کو عزت دینے کے. کسی رشتہ دار سے اعتراض نہ کرے، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا. اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز چھوڑتے جائیں. اگر آپ وہی الجھ جائیں گے، اسی کرائٹیریا میں رہیں گے، تو آپ باہر نہیں جا سکتے. بڑی منزلوں کو مسافر جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. آپ دیکھ لیں اب ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہے، وہیں سے نہیں ہم نکل پاتے. پوری زندگی خاندانوں کی لڑائیاں چلتی ہیں، قبیلوں کی لڑائیاں چلتی ہیں. بیٹا یہ آپ نے اپنے ذہن میں نہیں رکھنا کبھی بھی. زبردست انسان بنے، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں.
بلکہ وہ آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے نہ کرے، آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کریں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنا بہترین مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ سب سے پہلے اس کے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، پھر اس کے بعد وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرو، پھر وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافر پہ خرچ کرو۔ جتنا اللہ کے راستے میں لگائیں گے اس سے زیادہ کہیں ہو کہ آپ کو ملے گا، اس دنیا میں ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک لگائیں گے تو 10 روپے ملیں گے، حضرت علی نے فرمایا کہ 1% لگاؤ دنیا میں 10% ملے گا، ٹھیک ہے، 70% آخرت میں ملے گا۔ یتیموں مسکینوں پہ بھی لگاؤ اور مسافروں پہ بھی لگاؤ، اور والسائلین، ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں، کہاں ہم نے جانا ہے، کیا ہماری سوچ ہے۔ والسائلین، سائل کسے کہتے ہیں؟ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا اچانک آگے کوئی ایسے کر دیتا ہے، اللہ کے نام پہ دے دو، میں نے روٹی نہیں کھائی مجھے دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں مجھے دے دو۔ والسائلین، جو آپ کے سامنے ہاتھ دراز کرتے ہیں ان کو بھی دے دو۔ کتنی زبردست بات ہے، یہ نیکیاں بیٹا کرنے والی، یہ وہ ہمت ہے جس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، یہ وہ طاقت ہے مومن کی، یہ طاقت ہے مومن کی، اس کو ہم نے بلا دیا۔ دیتے ہیں ماشاءاللہ لوگ، مگر کوئی ہاتھ آگے دراز کر دے نا انویسٹیگیشن بھی شروع ہو جاتی ہے، پتہ نہیں انہوں لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، یہ تو پروفیشنل ہے۔ مگر قرآن تو کہہ رہا ہے جس نے ہاتھ دراز کر دیا اس کو دے دو، پتہ نہیں بیچارہ کتنا مجبور بھی ہو، یہ آپ کو کیا پتا، آپ کیوں تجسس کرتے ہو؟ بیجا تجسس تو ویسے ہی گناہ ہے۔ آپ نے نیک نیتی سے دینا، اس کا آپ کو اجر ملے گا، وہ جو بھی ہے۔ والسائلین، سائل کو بھی دے دو، سخی بن کے زندگی گزارو، دے دو، یہ مومن کی زندگی ہے۔ وفی الرقاب، جو غلام ہیں ان کو آزاد کرواؤ، جو کسی وجہ سے قرضے میں جکڑے جا چکے ہیں، جن قرضہ نہیں اتار سکتے، لوگوں نے ان کو غلام بنا دیا، ان کو آزاد کرواؤ، ان کا قرضہ ادا کرو۔ بالکل ہمارے معاشرے میں غلام کی وہ کیفیت تو نہیں ہے جس طرح پہلے معاشروں میں تھی، مگر اب لوگ پیسے کے ذریعے دوسرے کو غلام بناتے ہیں، سود پہ پیسہ دے دیتے ہیں یا ویسے پیسے دے دیتے ہیں، پھر وہ نہیں دے پاتے تو ہم ان کو پوری زندگی ٹیز کرتے ہیں اور پوری زندگی اپنے مفاد ان سے حاصل کرتے ہیں، اور کوئی ان کو اس کی جان چھڑانے والا نہیں ہوتا معاشرے کے اندر، الا ماشاء اللہ۔ وفی الرقاب، جو اپنے قرض ادا نہیں کر سکتے، جو اپنی گردنیں نہیں چھڑا سکتے، وہ چھڑواؤ۔ ساری نیکیاں تب کارآمد ہیں کہ جب آپ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں 2 حکم ہے کہ نماز قائم کرو۔ اگر ہمارا ربط ہی نہیں ہے اس ذات کے لیے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں، اس کی چوکھٹ پہ نہیں ہم جاتے، اس سے ملتے ہی نہیں ہیں، اس سے ہمارا تعلق ہی نہیں بنا، وہ تعلق مضبوط ہی نہیں ہے، تو پھر سارا کچھ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی نماز قائم کرو پابندی کے ساتھ۔ اور پھر آگے بڑی عجیب بات ہے، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی دو۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ پیچھے رشتہ دار کو بھی دو، ٹھیک ہے، یتیم کو بھی دو، مسکین کو بھی دو، سائل کو بھی دو، گردنیں بھی آزاد کراؤ، غلاموں کو آزاد کراؤ، اور پھر نماز ادا کرو، زکوٰۃ بھی دو۔ یہ نہ سمجھو میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، یہ نہ سمجھو بس میں زکوٰۃ دے دیتا ہوں کام پورا ہو گیا۔ عجیب فطرت ہے اسلام کی، یہ نہ سمجھیں بھائی کہ بھی میں نے مال دے دیا ہے، یتیموں مسکینوں پہ بھی خرچ کر دیا ہے، صدقہ ہو گیا، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں لوٹ، زکوٰۃ الگ سے دو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو 2.5% زکوٰۃ ہے یہ بخیلوں اور کنجوسوں کی زکوٰۃ ہے، اور جو سارے مال کا صدقہ کر دیتا ہے اصل تو زکوٰۃ وہ ہے جو مال ہی سارا اللہ کے راستے میں نچھاور کر دے۔ مال کمایا ہی اس خوشی، اس احساس کے ساتھ جائے، مال کو حاصل ہی اس خوشی کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ میں تیرے راستے میں اس کو نچھاور کر دوں گا۔ مال تو اس لیے، اگر مال اس لیے نہیں ہے پھر وہ ہمارے اوپر وزن ہے، پھر ہمیں اس کا بڑا سخت حساب دینا ہے، پھر اس میں برکت بھی نہیں ہے، پھر وہ بڑھے گا بھی نہیں اس طرح اس کو بڑھنا چاہیے۔ اس کو اگر دنیا میں بڑھانا ہے اس کا راستہ بھی یہی ہے، اس سے آخرت کا مفاد حاصل کرنا اس کا راستہ بھی یہی ہے۔ جب ہمارے پاس بیٹا مال آتا ہے، کوئی بھی چیز آتی ہے، تو اس کے اندر سے مستحق لوگوں تک پہنچانے کی ہمارے اندر کوشش ہونی چاہیے۔ یہ عادت آپ ابھی سے بنائیں اپنی، یہ نہ کبھی سوچیں کہ میں جب کل کر لوں گا، جب بڑا ہوں گا۔ اس طرح کی لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں جو کہتے تھے ہم کل کریں گے،
وہ کل نہیں آئی. شیخ سعدی نے فرمایا کہ وہ کل نہیں آتی جو کہتا ہے کل کروں گا. میں یہ کمیڈی ڈالے اللہ تعالیٰ سے, یہ ان سین ارننگ ہے, یہ آپ کو نظر نہیں آئے گی, بظاہر نظر نہیں آئے گی, آپ محسوس کریں گے اپنی ذات کے اندر جب دنیا میں فائدے ملنے شروع ہوں گے, جب آپ کی نیند میں سکون آنا شروع ہو جائے گا, ٹھیک ہے, جب آپ کے مال میں برکت آنی شروع ہو جائے گی, جب آپ کے گھر میں شفا آنی شروع ہو جائے گی, جب گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ انویسٹ کر کے تو دیکھیں. وہ 70 طریقے اللہ رب العزت کے جس کے ذریعے دنیا میں انسان کو اللہ فائدہ پہنچاتا ہے, وہ سارے آپ کو پہنچنا شروع ہو جائے گے. آگے جو ایک چیز اور بیان ہوئی ہے نیک لوگوں کی نشانی بڑی عجیب ہے, ہمارے لیے عجیب ہے نا, ہم خود جو عجیب ہیں, ہم اس لیے عجیب لگتی ہے, بڑی زبردست نشانی ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, نیک لوگ وہ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اس کی پاسداری کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ میں یہ کر لوں گا تو وہ کر کے دکھاتے ہیں, وہ نیک لوگ ہیں. یہ وہ صفات ہے جو قرآن کہتا ہے اپنے اندر پیدا کریں.